نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين. أما بعد، أعوذ بالله ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. الہام کی رم جھم تو کہیں بخشش کی گھٹا ہے. الہام کی رم جھم تو کہیں بخشش کی گھٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. واللیل تیرے گے سوئے رحمت کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے. اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے. اب اور کیا بیاں ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور کیا بیاں ہو کسی سے تیری مدحت. یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے. اے گنبد خضراء کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میرے پیران و عظام، جملہ احباب ذی وقار، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے پیر و مرشد قبلہ صاحبزادہ پیر فیض الحسن صاحب، صاحبزادہ حماد سراجی قبلہ، حضرت والد گرامی قبلہ صاحبزادہ پیر محمد عبد المالک صاحب، جملہ علماء ذی وقار، جملہ معززین محفل، جملہ عشاق مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام الانبیاء کے غلاموں، میں جانتا ہوں کہ یہ آخری وقت، یہ گھڑیاں، یہ تجلیات سے بھری ہوتی ہیں. اس میں عاشقوں کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں جب نور کی برسات ہوتی ہے. میں جانتا ہوں عشاق کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، ان کے لب پہ محبوب خدا کا ورد ہوتا ہے، اور اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھ کے بس مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ لوگ 3 دنوں سے یہاں بیٹھے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہو. سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور محو التجا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کی دعائیں منظور و مقبول فرمائیں. وقت نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ عالم ہوں، میں دین کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں اور عشق کا ایک معمولی مسافر ہوں. چند باتیں آپ سے کرنی ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کہ تم مردہ تھے. اس میں رب ذوالجلال دلوں کا حال بیان فرما رہے ہیں. یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں ہے. تم مردہ تھے، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے آپ کو حیات بخشی، ہم نے آپ کو ایمان بخشا، آپ کو زندگی عطا کی. فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور پھر جب ایمان بخش دیا، آپ ہی میں سے کچھ نے اس پہ محنت کی،
اور وجعلنا لہ نورین، اس نور میں سے اپنا حصہ لے لیا، اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو نور محمدی سے منور کر لیا۔ یمشی بہی فی الناس، اور پھر ان میں سے جنہوں نے نور کا حصہ لے لیا تھا، ان میں سے کچھ نے محنتیں کی، ریاضتیں کی، عشق مصطفیٰ میں زندگیوں، اپنا دن رات، اپنے اعمال و افعال، اپنے کردار، اپنے زندگی کے انداز کو اس کے مطابق ڈھال لیا۔ بس ان کا جینا مرنا، ان کے دن رات عشق مصطفیٰ سے معطر ہے۔ وہ جب اٹھتے ہیں تو ان کے لب محمد عربی کی چاہت میں ہلنے لگ جاتے ہیں، وہ جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند اس خواہش کے ساتھ ہوتی ہیں کہ مولا کوئی رات ایسی ہو، ادھر آنکھ لگے ادھر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے۔ ارے نور لینے والوں، تم لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے مصطفیٰ کی محبت میں ریاضتیں کی، مجاہدے کیے۔ یہ آستانوں پہ آنا کیا ہے؟ ارے مجھے بتائیے، کیا تم لوگ چاولوں کے لیے آتے ہو؟ کیا روٹی کے لیے آتے ہو؟ نہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے کہ عاشق مصطفیٰ کریم کے دیدار کی خواہش لیے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے محنت کی، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے ان کو انہی نور جنہوں نے اپنے سینوں میں بسا رکھا تھا ان پہ اپنا فضل کیا اور ان کو نور سے منور کر دیا۔ ارے پہلے وہ منور تھے، نور مانگتے تھے، رب کریم فرماتے ہیں کہ اب میں نے تم کو منور کر دیا، اب نور پھیلانے والے بن گئے۔ پہلے مستنیر تھے، اب منیر ہو بیٹھے ہو۔ میرے بندو، اب میرے محبوب کی خلقت میں جاؤ، چلو یمشی بہی فی الناس، اور نور کے یہ اجالے بانٹو۔ ارے چراغ ہاتھ میں لو اور میرے محمد کا نور جا کے میری خلقت میں جا کے پھیلاؤ۔ کئی لوگ کہتے ہیں، کچھ اذہان میں، کچھ قلوب میں یہ خیال آتا ہے کہ ہر نفع دینے والا تو رب کریم ہے، بندہ بندے کو فائدہ دے ہی نہیں سکتا۔ یہ سچ ہے کہ سب کچھ رب کریم دیتے ہیں، مگر یہ خیال باطل ہے۔ ارے اگر رب کریم نے بندے کو کچھ دیا ہی نہیں تو پھر رب کریم قرآن مجید میں کیوں فرما رہے ہیں کہ یمشی بہی فی الناس، کہ میرا بندہ اب جا، میرے محبوب کی خلقت میں جا اور یہ نور کے اجالے بانٹ۔ اب کوئی سوال کر بیٹھے تو اللہ کا ولی کیا کہے کہ میرے سینہ دیکھو نور سے منور ہے، میں کچھ دے نہیں سکتا؟ ارے معاذ اللہ، یہ کوئی مذاق ہو رہا تھا؟ نہیں، رب کریم نے اب اس کو طاقت دی ہے کہ اب میری ہی عطا تیرے دسترخوان سخا سے جاری ہوگی۔ اب تیرا بولنا، اب تیرا دیکھنا، میں رب کا دیکھنا اور بولنا ہے۔ اب یہ مرضی مالک کی ہے کہ اس نے ان نور والے جنہوں نے روشن دل لیے بیٹھے تھے، جنہوں نے مجاہدے کیے، جو ناموس کے لیے نکلے، جو مصطفیٰ کی عزت کے لیے نکلے، جو مصطفیٰ کی محبت میں جاگے، جنہوں نے اپنے اعمال، افعال، اقوال، کردار کو مصطفیٰ کریم کی محبت میں، غلامی میں، اطاعت میں ڈھال دیا۔ اب رب نے یہ منشا ہے اس بے نیاز کی، اس نے چن کے کسی کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بنا دیا، کسی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا دیا، کسی کو حضرت خواجہ دوست محمد کندھاری بنا دیا، کسی کو غلام حسن پیر سواگ بنا دیا، کسی کو حضرت خواجہ گل حسن بنا دیا، کسی کو انوار الحسن بنا دیا۔ اب یہ مرضی اس مالک کی ہے، کیونکہ رب کا وعدہ جو تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں، مجھے بتائیے، بے شک دینے والا رب کریم ہی ہے، فَأَحْيَيْنَاهُ میں بھی فاعل تو رب ہے کہ میں نے حیات بخشی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا
اور پھر میں نے ان کے سینے نور سے منور، فاعل تو رب کریم ہے، مگر پھر رب کریم نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے بندے اب جا، تو نے میرے مصطفیٰ سے غلامی جوڑ لی تھی، تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا تھا، میرے بندے اب جانا، میرے محبوب کی خلقت میں جا کے نور پھیلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ لیا مرشد آباد شریف، آستانہ لیا موسیٰ زئی شریف، آستانہ لیا سواگ شریف۔ امام الانبیاء کے غلاموں، فرض کیجئے کہ یہ روشنی، یہ نور ہے، اس نور کا پاکستان میں سب سے بڑا ماخذ ہی لے لیجئے، تربیلا ڈیم ہے۔ اب کوئی شخص یہ ضد لگا بیٹھے کہ میں نے بجلی، یہ نور، یہ روشنی ڈائریکٹ تربیلا سے لینی ہے، تو مجھے بتائیے نا، ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ فرض کیجئے کسی طریقے سے لے لی تو کچھ بچے گا؟ ہزاروں میگا واٹ، ارے اس کا تو گھر ہی اڑ جائے گا، اس کی جو الیکٹرانک اپلائنس ہیں، فریج ہے، ٹی وی ہے، بلکہ گھر اڑ جائے گا، برداشت نہیں کر سکے گا۔ فرض کیجئے کوئی جا کے درخواست لے کے پہنچ جائے کہ میں موزہ گور والا کا ہوں اور میں نے بجلی لینی ہے، مگر لینی ڈائریکٹ تربیلا سے ہے۔ ارے میں راستوں کو مانتا ہی نہیں، میں درمیانی وسیلوں کو نہیں مانتا، میں تو ڈائریکٹ نور والے سے، ڈائریکٹ نور، ڈائریکٹ روشنی کے منبع سے لوں گا، میں تو یہ درمیانی گریڈ سٹیشن، بجلی کے کھمبے، یہ ٹرانسفارمر نہیں مانتا۔ ارے جواب ملے گا کہ میاں اگر تمہیں بجلی چاہیے، اگر تمہیں روشنی چاہیے تو ایک نظام ہے، اس نظام کے مطابق اپلائی کرنا پڑے گا، ملے گی ضرور، مگر جو ہمارے سٹیشنز ہیں وہاں سے بھی ڈائریکٹ کوئی نہیں، وہاں سے تاریں جو تمہاری گلی میں تار جائے گی وہاں بھی نہیں، ٹرانسفارمر لگے گا، پھر میٹر لگے گا، تمہاری ضرورت کے مطابق تمہیں بجلی مہیا کی جائے گی۔ اللہ کے بندو، امام الانبیاء کے غلاموں، اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے تمام نور کا منبع گنبد خضرا کے مکین کو بنا دیا۔ اب اگر کسی کو نور چاہیے تو پھر آقا دو جہاں نے اپنے ٹرانسفارمر، اپنی تاریں، اپنے گریڈ سٹیشن بنا رکھے، اپنے غلاموں کو وسطی وسطی کریا کریا بٹھا رکھا ہے، جو ہمارے حال کے مطابق، ہمارے پیالے کے مطابق، ہمارے ظرف کے مطابق ہمیں نور لے کے بانٹتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بغداد شریف میں ایک شخص تھا، مرید تھا حضرت حماد سراجی، حضرت حماد عباس کا۔ وہ اس کے پاس گیا، تجارت پہ جانا چاہتا تھا، اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا اور جا کے عرض کرنے لگا، حضور میں نے تجارت پہ جانا ہے، میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ میں رات کو استخارہ کروں گا، اگر بہتر ہوا تو صبح اجازت دے دوں گا۔ اب حضرت نے رات کو استخارہ کیا، دیکھا کہ مرید کا جانا اچھا نہیں ہے، تو صبح مرید آیا تو آپ نے فرمایا کہ میاں تجارت پہ جانا مناسب، بہتر نہیں ہے۔ تو مرید ارادہ کر چکا تھا، وہ جو قافلہ جانا تھا اس میں اپنے رقم بھی جمع کرا چکا تھا، تو اس نے کہا حضرت مہربانی کیجئے، دعا کیجئے۔ خیر وہ چلا آیا، اب راستے میں سوچ رہا تھا کہ میرے مرشد نے مجھے اجازت نہیں دی، مگر سوچا کہ چلو اللہ مالک ہے، اب میں تو ارادہ کر چکا ہوں۔ اب راستے میں دیکھا ایک جگہ رش تھا، پوچھا، اب حضرت خواجہ پیر عبد القادر جیلانی پیران پیر کا دور بھی تھا، تو حضرت پیران پیر بیٹھے تھے، تو پوچھا کون ہے، بتایا گیا کہ پیران پیر بیٹھے ہیں، تو ان کی بھی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ آپ عبادت میں تھے، آپ کی توجہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں غرق تھے، تو وہ کہنے لگا کہ حضور دعا فرمائیے، میں نے تجارت پہ جانا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، مگر بے توجہی میں ہی فرما دیا کہ میاں جاؤ، نفع ہوگا۔ وہ شخص کچھ دن بعد واپس آیا، اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچا، تو اس کے پیر حضرت حماد عباس نے دیکھ کے حیران ہوئے کہ میاں تجارت سے واپس آ گئے۔
تو وہ کچھ شکرانے کے نفع ہوا تو تحفے لے کے آیا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ میاں جاؤ، اگر شکر ادا کرنا ہے، تحفہ دینا ہے تو پیران پیر کی بارگاہ میں جاؤ. ارے تقدیر میں تیرا مرنا لکھا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ تیرا قافلے کا لٹنا اور تیرا مرنا لکھا تھا، مگر پھر تو پیران پیر کی بارگاہ میں چلا گیا اور اس وقت وہ کسی اور توجہ میں تھے. بے خیالی سے ان کی زبان سے نکل گیا کہ میاں نفع ہوگا، خیر ہوگی. بس تیرا مرنا جو لکھا تھا رب کریم نے تیرے مرنے لکھے کو مٹا کے تیرا جینا لکھ دیا. ارے جب رب ذوالجلال کے محبوب کے غلاموں کے لب ہل جاتے ہیں تو رب کریم کرم فرما دیتے ہیں. پھر رب تو بے نیاز ہیں، قادر مطلق ہیں، لکھا مٹانا ہو، مٹایا ہوا لکھنا ہو، ارے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. بس رب کرم جو فرما دیتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، پوچھنا ہو، دیکھنا ہو، 2 طبقات کا ذکر، 5 طبقات کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے. اوامن کان میتن کہ کچھ تو مردہ تھے جن کے پاس ایمان پہنچا ہی نہیں، فاحییناہ. دوسرے ایسے تھے کہ جن کے پاس ایمان پہنچا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا. تیسرے وہ تھے جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی، اور چوتھے وہ ہیں کہ جنہوں نے محنت کی پھر رب کے کرم سے رب کے مقبول بندے بن گئے. تو دیکھنا ہو کہ کون کدھر ہے، پتہ کرنا ہو کہ رب کریم کا نفع بخش بندہ کون سا ہے، اور روشنی پھیلانے والا کون ہے، اور اندھیروں کا پجاری کون ہے. رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا کہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے سامنے جب میرا ذکر کیا جائے گا اور میرے انبیاء کے معجزات بیان فرمائے جائیں گے اور میرے ولیوں کی کرامات بیان فرمائی جائیں گی تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نہیں مانتے. یاد رکھنا وہ انبیاء کو، وہ اولیاء کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، وہ فتنہ مسلیت کا شکار ہیں. بس جان لو جو فتنہ مسلیت کا شکار ہے وہ صاحب مکر و فریب ہے. اس کے ہمیشہ وہ اندھیرے کا، ہمیشہ مکر و فریب کا پجاری ہوگا. جو اللہ کے محبوب کا غلام ہوگا وہ فتنہ مسلیت کا کبھی بھی شکار نہیں ہوگا. اب فتنہ مسلیت ہے کیا؟ فتنہ مسلیت یہ ہے کہ نبی کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں. معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے تھے. انبیاء نے بھی شادیاں کی، ہم بھی شادیاں، انبیاء بھی جنگوں میں زخمی ہوئے. معاذ اللہ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں. فتنہ مسلیت کا شکار ہو گئے. اب فتنہ مسلیت کا بانی ابلیس ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میری یہ تخلیق ہے، میں نے اپنے نبی کو تخلیق کیا ہے، اس کو سجدہ کیجیے. تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کیجیے. تمام ملائکہ حمد و ثنا بیان کرنے لگے، محو سجدہ ہو گئے. مگر ابلیس کہنے لگا کہ رب کریم یہ انصاف کوئی نہیں. ارے میں آگ کا، یہ مٹی کا، ارے میں تو اس سے بہتر ہوں. صدیوں کے سجدے ہیں، عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، مجھے نہ طہارت کی ضرورت، میں تو دن رات عبادت کرتا ہوں. فتنہ مسلیت کا شکار ہو گیا. رب کریم نے اس کی کوئی دلیل نہیں سنی، حکم دیا کہ ابلیس دفع ہو جا. تیری تمام ریاضتیں، تیری تمام عبادتیں تیرے منہ پہ مار دی، رد کر دی میں نے. اب قیامت تک تو بھٹکتا رہے، مگر یاد رکھنا میرے محبوب کے غلام تیرے بھٹکاوے میں نہیں آئیں گے. اب سوال تو ایک جیسا ہو گیا. سوال کیا رب کریم نے، ابلیس تو نے میرا حکم مانا کیوں نہیں؟ اب دوسری اس کا رخ دیکھیے، حدیث مبارکہ ہے. آقا دو جہاں ایک قبیلے کا میں جھگڑا تھا، اس کا امن کروانے تشریف لے گئے. محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس لوٹے تو صحابہ کرام عصر کی جماعت کھڑی تھی، نماز پڑھ رہے تھے. صدیق اکبر امامت فرما رہے تھے. اب جب مصطفیٰ کریم پچھلی صفوں میں سے
داخل ہوئے اور صحابہ کو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کریم شریعت کے مالک آئے ہیں، تو صحابہ نے ہتھیلیوں کی پشتوں پہ آواز دے کر دوسرے صحابہ کو متوجہ کیا کہ ارے دیکھو محمد عربی آئے ہیں۔ تو آپ آقا دو جہاں صفوں کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور جب بے تحاشا زیادہ صحابہ کی ہتھیلیوں کی پشت کی آوازیں آئیں تو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ ہو ایسا کوئی امر نہیں جو نماز میں مخل ہو تو شریعت کا مالک آیا ہے۔ آپ کو جیسے پتہ چلا آپ نے اللہ اکبر کہہ کے امامت چھوڑ دی، پیچھے لوٹنے لگے۔ ادھر سے مصطفیٰ سونے نے فرمایا صدیق امامت جاری رکھیے، نماز جاری رکھیے، اپنا قیام جاری رکھیے، مگر صدیق پیچھے ہٹتے گئے حتیٰ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی جگہ پہ پہنچ گئے۔ خیر نماز پاک مصطفیٰ نے پڑھا دی۔ آپ نے سلام کے بعد جب دیکھا کہ صدیق میں نے حکم دیا تھا نماز جاری رکھو، قیام جاری رکھو، امامت جاری رکھو، میرا حکم مانا کیوں نہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں توجہ ہے، بس آخری گھڑیاں ہیں، جلال کی گھڑیاں ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اب سوال ہو گیا، پاک مصطفیٰ نے پوچھا صدیق میری بات نہیں مانی کیوں نہیں؟ میں نے کہا تھا قیام جاری رکھو، لوٹے کیوں، ہٹے کیوں؟ ابو ذر ایک حکم رب ذوالجلال نے فرمایا تھا ابلیس سے، میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ اس کا جواب کیا تھا؟ ابلیس کا جواب تھا کہ باری تعالیٰ یہ ناانصافی ہے، یہ مٹی کا میں آگ کا، ارے تیرا نبی مٹی کا میں آگ کا، میری صدیوں کی عبادتیں وہ موازنہ کرنے لگا، وہ نبی میں اور اپنی شخصیت میں موازنہ کرنے لگا۔ رب کریم نے دھتکار دیا۔ ادھر حضور کے غلام کا جواب سنیے۔ جب مصطفیٰ نے پوچھا کہ صدیق میں نے حکم دیا مانا کیوں نہیں، صدیق نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ، امام الانبیاء، اے آمنہ کے لال، اے محبوب خدا، آپ سردار ہو میں غلام ہوں۔ ارے مصطفیٰ آپ محبوب خدا ہو، امام الانبیاء ہو، خاتم الانبیاء ہو، میں آپ کا غلام ابو قحافہ کا بیٹا، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال ہے کہ پشت پہ مصطفیٰ ہو اور صدیق جماعت کرا؟ ارے ہم اس عبادت کو عبادت ہی نہیں سمجھتے جس میں مصطفیٰ کا ادب نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، صدیق اکبر کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، آپ خلقت میں عرش سے فرش سے سب سے افضل ہیں، رب کریم کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، میں غلام ہوں، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال ہے کہ وہ مصطفیٰ پشت پہ اور وہ امامت کرے؟ حضور ہم اس عبادت کو عبادت نہیں سمجھتے جس میں مصطفیٰ کریم کا ادب نہ ہو۔ اب سوال ایک جیسے، جواب مختلف، شخصیات بھی مختلف۔ آپ فتنہ مثلیت کا شکار نہیں ہوئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ فرق ہے۔ آپ آستانے پہ آتے ہو، دل کی آنکھوں سے دیکھا کرو، ارے فیض کے متلاشی ہو۔ 98واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا کہ اس آستانے سے فیض کی سمندر جاری رہیں گے، میرا ایمان ہے، مگر تب تک جب آپ اور ہم مصطفیٰ کریم کی غلامی سے بندھے رہیں گے، جب ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارے کردار حضور کے غلاموں جیسے ہوں گے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، 98واں سالانہ عرس مبارک، ابھی بھی مجھے بتانا پڑے، آپ فیض کی جھولیاں بھرا کریں، آپ کو کسی چیز سے غرض نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں کسی چیز سے غرض نہیں، بس حضرت صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مول پڑ جائے کہ میرے مریدین کی آنکھوں میں، قلوب میں، اذہان میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے۔ ارے یہ تو بخت کی بات ہے
میں مانتا ہوں کہ بارش سب جگہ پڑتی ہے، مگر پھل میوہ وہاں اگتا ہے جہاں پہ زرخیز ہو یا محنت کی گئی ہو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کھانے ہر سال پورا سال کھاتے ہیں، ہر گھر میں کس دن کس کو کھانا نہیں ملا اپنے گھر میں؟ یہاں پہ آیا کرو تو فیض کے متلاشی بن کے صاحب مزار کے قدموں میں بیٹھ کے دن رات درود و کلام پڑھا کرو، پاک مصطفیٰ گنبد خضرا کے مکین پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ آپ کو سب کچھ پتا ہے، آپ یہاں پہ فیض کے متلاشی بن کے آیا کرو۔ مگر میں نے کہا نا کہ یہ بخت کی بات ہے کہ جس کے نصیب میں جو ہے اس کو ملتا جو وہی ہے۔ کچھ صرف کھا پی کے لوٹ جاتے ہیں، کچھ فیض کی تجلیات سے جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ یہ بات تو اپنے نصیب کی ہے کہ جس کو ایک نقطہ سمجھ آ گیا، خدا کی قسم اس کو آستانے سے اس کی نسلوں کو فیض ہمیشہ ملتا رہے گا۔ لکھ منتا منیاں پر لا حاصل، ایک منت منی ایک منت کی تھی من یار گیا۔ لکھ منتا منیاں پر لا حاصل، ایک منت کی تھی من یار گیا۔ ایک نقطہ زیر زبردستی جڑا سمجھ گیا لنگ پار گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آپ کی محبتوں یہ عرص مبارک تا قیامت جاری رہے گا، یہ آپ کو فیض پہنچاتا رہے گا۔ یہ ڈیوٹیز صاحب مزار نے، صاحب مزار کے پیر مرشد کریم حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ نے لگائی تھی۔ میرا ایمان ہے کہ ان کی لبوں سے نکلے لفظ، ان کے ہاتھوں سے لکھے گئے الفاظ یہ نہیں مٹ سکتے۔ پھر حضرت دادا جی خواجہ عبدالغفور نبھاتے رہے، پھر حضرت والد کریم نبھاتے رہے، پھر انوار تھے، آج ہم ہیں، پتہ نہیں کل کون ہوگا۔ مگر یاد رکھیے یہ نور الہی، یہ غلامان مصطفیٰ کے دلوں کو معطر کرتا رہے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ یہاں پہ جامعہ حسنیہ غفوریہ کے سامنے لنگر بہترین ہمیشہ اہتمام ہوتا ہے، وہ وقت میں تیار ہوتا ہے، مگر اس پنڈال میں اس روزے کی چھاؤں میں بیٹھے رہا نئی نئی باتوں میں نہ آیا کرو، کب سمجھو گے؟ حضور کے غلام مومن کی جو وراثت ہے وہ فراست ہے، وہ فہم اور فراست رکھتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب کریم آپ کا آنا، آپ کی خدمت، جملہ انتظامیہ جتنے محنتیں کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، میری یہ التجا ہے، دعا ہے کہ رب کریم ان کی محنتوں کو اس جہان بھی اس جہان بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک اور نئی بات جو ہے، فرانس میں ایک ایسا لائن پیدا ہو گیا کہ جو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم معاذ اللہ توہین کریں گے تو مصطفیٰ کی شان گھٹ جائے گی۔ ارے یاد رکھو، خاکے بنانے والے خاک میں مل جائیں گے، میرے مصطفیٰ کا ذکر قیامت تک بڑھتا رہے گا، کیونکہ یہ وعدہ میرے رب ذوالجلال کا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہر ابھرتے سورج کے ساتھ تیرا ذکر بلند ہوگا۔ خاکے بنانے والے، توہین کرنے والے امام الانبیاء کے غلاموں خاک میں مل جائیں گے، آپ کی آنکھیں دیکھیں گے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہر ابھرتے سورج کے ساتھ بلند ترین ہوتا جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب ذوالجلال اس عرص مبارک کی تقریبات کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ رب کریم آپ کو ہمیں شر انگیز عناصر سے محفوظ رکھیں، جو دلوں میں اذہان میں شر اور تذبذب پیدا وسوسے ڈالتے ہیں، رب کریم آپ کو ہمیں محفوظ فرمائے۔ مگر یہ یاد رکھیے گا، دیکھ لیجئے گا، آنکھیں کھلی رکھنا، جو آستانہ عالیہ گل حسن کی عزت نہیں کرتے، تقریبات کو خراب ہوتے، جو شرک پھیلاتے ہیں، ان کا اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی خاتمہ بڑا تکلیف دہ ہوگا، کیونکہ رب کریم اپنے دوستوں کا محافظ ہے۔ ارے میں اپنے کسی دوست کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو بے نیاز ہے، وہ کیسے برداشت کرے کہ میرا ولی ہو اور اس کا پیغام اور اس میں کوئی فتنہ جگہ۔ اللہ کریم آپ کی
میری آمد کو منظور و مقبول فرمائے۔ میں تمام آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب کریم آپ کا آنا بیٹھنا، آپ کی جانی جسمانی مالی خدمات کو منظور و مقبول فرمائے، اور آپ کے دلوں میں جو بھی نیک تمنا ارادہ ہے رب کریم منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔